امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور امامت میں نشاپور کے کچھ لوگوں نے ابو جعفر محمد ابن علی کو اپنا نمائندہ بنا کر امام کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ ان کی رقومات شریعہ کو وہ امام کے سپرد کر سکے۔ ان لوگوں نے محمد ابن علی کو 30,000 دینار، 50,000 درہم، کچھ کپڑے اور 70 صفحات پر مشتمل ایک نوشتہ دیا جو مہر شدہ اور سیل بند تھا، جس میں ان کے شرعی سوالات مرقوم تھے اور انہیں ان کے جوابات مطلوب تھے۔ انہوں نے وہ دفتر محمد ابن علی کو دیتے ہوئے کہا کہ دفتر سیل شدہ ہے، مہر شدہ ہے، اسے امام کی خدمت میں پیش کرنا اور صبح واپس لیتا اور دیکھنا کہ امام نے اس دفتر کی سیل کھولے بغیر اس کے جوابات دیے ہیں یا نہیں۔ اگر امام نے سیل کو کھولے بغیر سوالات کے جواب دیے ہوں گے تو سمجھ لینا کہ وہی امام برحق ہیں اور ساری امانتیں انہی کے سپرد کر دینا، اور اگر ایسا نہ ہوا ہو تو ساری امانتیں واپس لیتے۔ جب محمد ابن علی نشاپور سے روانہ ہونا چاہتے تھے تو اس وقت کی زاہدہ، پارسا اور متقی و پرہیزگار خاتون بی بی شتیتا ان کے قریب آئیں اور ایک کپڑے میں 1 درہم لپیٹ کر انہیں دیا اور کہا کہ میرے ذمے امام کا اتنا ہی حق تھا، میری طرف سے میرے مولا کی خدمت میں اسے پیش کر دیں۔ جب محمد ابن علی کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی چھوٹی سی رقم ہے، 1 درہم ہے، تو انہوں نے بی بی شتیتا سے کہا کہ مجھے اتنی چھوٹی رقم امام کی خدمت میں پیش کرنے میں شرم آئے گی۔ تو بی بی شتیتا نے جواب دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا معیار نہیں ہے، جو کچھ بھی میرے ذمے ہے میں چاہتی ہوں کہ اسے ادا کر دوں، تاکہ روز قیامت جب میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں تو میری گردن پر امام وقت کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ محمد ابن علی نشاپور کے لوگوں کی امانتیں لے کر روانہ ہو گئے۔ مدینے میں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے عبداللہ افتح اور امامت کے دیگر دعوے داروں سے ملاقات کی، اور ان پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ان میں سے کوئی بھی امام برحق نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کر نشاپور کی طرف لوٹنا ہی چاہتے تھے کہ کسی بچے نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا پتہ انہیں بتایا۔ وہ امام کے گھر تشریف لے گئے۔ امام کی نظر جب ان پر پڑی تو امام نے فرمایا، اے ابو جعفر، مایوس نہ ہو، مجھے دیکھو، میں ہی حجت خدا ہوں، اور جتنی امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب میرے سپرد کر دو، اور بی بی شتیتا نے جو تمہیں رقم دی ہے وہ بھی مجھے دے دو، میں نے اسے تول لیا ہے، اس کا وزن 1 درہم اور 10 دانق ہے۔ محمد ابن علی کہتے ہیں کہ امام گفتگو کرتے جا رہے تھے اور ان کی حقانیت کی علامت اور نشانیاں دیکھ کر میں تعجب کے عالم میں تھا۔ امام نے بی بی شتیتا کا دیا ہوا 1 درہم اپنے پاس رکھ لیا اور باقی بچا ہوا مال واپس کر دیا اور فرمایا، واللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ اپنے حق سے شرم نہیں کرتا، میرا سلام کہنا شتیتا کو، اور یہ 40 درہم کی تھیلی اور یہ کفن کا ٹکڑا جو میرے کفن کا ٹکڑا ہے، ان دونوں چیزوں کو بی بی شتیتا کے حوالے کر دینا، میرا سلام کہنا بی بی شتیتا کو، اور یہ 40 درہم کی تھیلی اور یہ کفن کا ٹکڑا جو میرے کفن کا حصہ ہے انہیں دے دینا، اور ان سے کہنا کہ اسے اپنے کفن میں استعمال کریں۔ اس کفن میں استعمال ہونے والا دھاگا میری کھیتی کا ہے جسے خود میری بہن نے آمادہ کیا ہے، اور ان سے کہنا کہ یہ رقم اور یہ کفن کا ٹکڑا ملنے کے بعد وہ صرف اور صرف 19 دن اس دنیا میں باقی رہیں گی، لہٰذا جو رقم دی ہے اس میں سے 16 درہم وہ اپنے اوپر خرچ کریں اور 24 درہم صدقے اور اپنی
تجہیز و تکفین کا سامان فراہم کرنے میں خرچ کریں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کی نماز جنازہ خود میں پڑھاؤں گا۔ پھر امام نے فرمایا کہ باقی بچا ہوا مال ان کے مالکوں کو واپس کر دینا، اور اس دفتر کو بھی دیکھو کہ اس کا سیل توڑے بغیر میں نے تمام جوابات دیے ہیں یا نہیں۔ محمد ابن علی کہتے ہیں کہ میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ امام نے سارے سوالات کے جوابات سیل کو توڑے بغیر دیے تھے۔ محمد ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے انتہائی تعجب ہوا جب میں نیشاپور واپس لوٹا تو کیا دیکھا کہ جتنے لوگوں کے مال کو امام نے واپس کیا تھا وہ سب کے سب مذہب حقہ سے پھر چکے تھے اور فتحیہ مذہب میں شامل ہو چکے تھے، لیکن بی بی شتیتا ثابت قدم رہیں اور مذہب حقہ پر باقی رہیں۔ محمد ابن علی نے بی بی شتیتا کی خدمت میں امام کا سلام، وہ کفن کا ٹکڑا اور وہ رقم پہنچائی، اور جیسا امام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ ٹھیک 19 دن بعد بی بی شتیتا اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ امام نے نیشاپور آ کر خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب امام وہاں سے واپس جا رہے تھے تو تھوڑی دیر کو رکے اور وہاں کے لوگوں سے فرمایا کہ یاد رکھو، میں اور میرے بعد آنے والے تمام ائمہ تم میں سے ہر ایک کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، بس شرط یہ ہے کہ تم اپنے تقویٰ کو محفوظ رکھو۔ میں اور میرے بعد آنے والے تمام ائمہ تم میں سے ہر ایک کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، بس شرط یہ ہے کہ تم اپنے تقویٰ کو محفوظ رکھو۔